خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں جیلر نے دوسری بار سر اندر ڈال کر کھنکھار کے یاد دلایا کہ وقت بہت دیا جا چکا ہے۔ رابعہ نے ایک سرداب بھری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے مفروضات کے منطقی جواز سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ واقعات کو دیکھتے ہوئے اسباب کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم ان خونخوار درندوں کو تلاش کر لو گے جنہوں نے تمہارے والد کی جان لی۔ تم بڑے ذہین شکاری ہو۔ تمہارے ساتھ قدرت کے نظام انصاف کی قوت ہے۔ خیر و شر کی ازلی و ابدی جنگ میں اگر آخری فتح حق کی نہ ہوتی تو آج اس دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ میں اپنی بساط، استطاعت اور استعداد کے مطابق تمہاری مدد کروں گی۔ میرے لیے سب سے بڑا سہارا یہی ہے، میں نے کہا، کہ میرے ساتھ محسن ہے، تم ہو، منظر ہے اور سلامت شاہ بھی ہے۔ سلامت شاہ تمہارا ٹرمپ کارڈ ہے، وہ بولی۔ اس کی گواہی تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتی ہے، ورنہ اب تک حالات کی اور واقعات کی تمام شہادت تمہارے خلاف ہے۔ یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ آلۂ قتل پر تمہارے فنگر پرنٹ ہوں گے، پھر رہ کیا جاتا ہے؟ وجہ قتل تک بالکل واضح ہے۔ کل تمہاری ضمانت ضرور ہو جائے گی۔ میں نے اپنے طور پر اس کو یقینی بنا دیا ہے۔ میری ڈیڈی کے بھی کچھ تعلقات تھے، وہ لوگ ابھی زندہ ہیں اور پرانے تعلق سے مجھے بیٹی بھی سمجھتے ہیں۔ پرانے وزادار لوگ ہیں نا، ان کی کوشش اضافی مدد ہے۔ پھر ہم سپریم کورٹ تک لڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ رابعہ، میں نے کہا۔ زندہ رہا تو تم سب کے احسانات کا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ وہ مسکرائی۔ زندہ تو خیر تم رہو گے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ نہ ادا کر سکو۔ ایک بات پوچھوں رابعہ؟ بلکہ دو باتیں، میں نے کہا۔ ان کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ پوچھو، وہ بولی۔ میرا خیال تھا تمہارا کبھی مجھ سے ذاتی تعلق نہیں رہا۔ اسکول اور کالج تک بہرحال نہیں تھا، یا تھا تو یک طرفہ۔ میں نے اس کی صورت کو غور سے دیکھا۔ یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، مجرم یا بے گناہ؟ اگرچہ میرا اپنا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن میری نظر میں تم قاتل نہیں ہو، یہ میرا ایمان ہے، اور ایمان کا جواز عقل سے نہیں ملتا، وہ بولی۔ میں نے اطمینان کا سانس دیا۔ یہ احساس بھی بڑی نعمت تھا کہ میرا ساتھ دینے والے مجھے گناہ گار نہیں سمجھتے۔ اب جلدی سے وہ دوسری بات بھی پوچھ لو۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ دوسری بات؟ میں نے تھوڑے تامل کے بعد کہا۔ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ تم نے کسی کو یا کسی نے تمہیں پسند نہ کیا ہو۔ تمہاری خوش قسمتی شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ لمبی کہانی ہے۔ اس کی صورت پر بادل کے سائے کی طرح اداسی کا سیب پھیلا اور گزر گیا۔ اب میں کیسی کہوں کہ تم 100% صحیح کہتے ہو اور 100% غلط بھی، یہی بات ہے۔ ابھی ذہن کو اس معمے میں الجھانے کی ضرورت نہیں، کسی روز میں خود ہی بتا دوں گی، اور یہی سوال تم سے بھی کروں گی۔ شب بخیر۔ آج کی رات میں جیل کیا کانٹوں کی اور انگاروں کی سیج پر بھی سکون سے سو سکتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور چھوڑ دیا۔ پھر در زندہ بند ہوا اور رات آئی۔ اپنی تنہائی کا حصار قائم کر کے میں نے خوبصورت لمحوں کی اور حسین یادوں کی، خیالوں کی اور تصورات کی انجمن سجائی، اور میں نے دیکھا کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ ہر نقش خیال تھا کہ فروزاں ہوا، ہر احساس کی مشعل تھی کہ جل اٹھی۔ وہ چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں، وہ قربتوں کے اجلے لمحے، محبتوں کے امین اجالے، سب کنجے زندہ میں اتر آئے۔ اندھیرا کہیں نہ رہا، نہ مایوسی کا، نہ فرقت کا، نہ بے کسی کا۔ سوتے جاگتے میں نے خواب دیکھے۔ فوزیہ ایک گڑی مہمان رہی۔ میں نے کہا، میری فرد جرم دیکھو کہ میرے ہاتھوں میں زنجیر ہے اور میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ وہ ہنسی اور بولی، جہاں پر ہم تم کھڑے ہیں دونوں، سحر کا روشن افق یہی ہے، سحر جو شب سے عظیم تر ہے، یقین جو غم سے کریم تر ہے۔ پھر رابعہ نے آ کے ہاتھ ملایا اور کہا، تمہارا تو کبھی مجھ سے ذاتی تعلق نہیں رہا، یا رہا تو یک طرفہ۔ ناٹی بوائے، تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ رعب مجھ پر جاڑتے تھے، اور اب آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے۔ رات کے آخری پہر میں جیلر نے کہا، تمہارا بلیک وارنٹ موصول ہو گیا ہے۔ کل تمہاری لواحقین سے آخری ملاقات کرا دی جائے گی، اور صبح طلوع آفتاب سے قبل تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تمہیں کوئی وصیت کرنی ہے؟ میں چونک کر جاگا تو پسینے میں تر بتر تھا اور میرا وجود دہشت سے کانپ رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے ذہن سے اس بھیانک خواب کو جھٹکنے کی کوشش کی جس کی تعبیر بعید از قیاس نہ تھی۔ جب آج کے دن پیش ہونے والے قیدیوں کو بھر کے گاڑی پھر جیل خانے سے روانہ ہوئی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اسیری کتنی پرعذاب مجبوری ہے۔ یہ صرف ایک رات کی بات تھی جس نے مجھے آزاد انسانوں کی دنیا سے الگ کر دیا تھا۔
اگر یہ رات عمر قید کی حد تک پھیل گئی تو کیا باہر آنے کے بعد میں دنیا کو پہچان سکوں گا یا دنیا مجھے پہچانے گی؟ عدالت کے ہجوم میں سب سے پہلے مجھے محسن کا منتظر مضطرب چہرہ دکھائی دیا۔ میری نگرانی پر مامور محافظ بدل چکے تھے، چنانچہ اس نے مجھے عدالت کی کینٹین پر لے جا کر ناشتہ کرایا۔ وہاں جو کچھ دستیاب تھا جیل کے ناشتے سے لاکھ درجہ بہتر تھا۔ محافظوں نے ناشتے میں برابری کی شرکت کے بعد اپنا نذرانہ وصول کیا اور مجھے واپس عدالت کے برآمدے میں لے گئے۔ محسن نے بتایا کہ ڈیڈی آ گئے اور ایمبیسڈر ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، 10 بجے تک اپنے کسی دوست کے ہمراہ آئیں گے جو ریلوے ہیڈ کوارٹر آفس میں کوئی بڑا توپ قسم کا افسر ہے، وہ دونوں میرے ضامن ہوں گے۔ رابعہ نے بھی کوئی چکر چلایا ہے؟ میں نے اسے مطلع کیا۔ وہ کل شام جیل میں مجھ سے تفصیلی گفتگو کے لیے آئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ضمانت ہو جائے گی، لیکن یار وہ نقد رقم کی کیا پوزیشن ہے؟ نقد رقم کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں کہی جا سکتی، وہ سوچ کے بولا۔ سلامت شاہ سے رابطہ نہیں ہو سکا؟ کیوں؟ میں نے کہا۔ اگر وہ ملا نہیں تھا تو اس کے لیے پیغام چھوڑ دینا تھا کہ سیدھا عدالت آ جائے۔ آج صبح پیغام تو چھوڑ آیا ہوں، وہ بولا، مگر چراغ دین نے بتایا ہے کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ 24 گھنٹے سے اس کے کوارٹر میں تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی خیر خبر بھی نہیں ملی۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ سلامت شاہ سے کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے پیسے کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ ضرورت سنگین نہ ہوتی تو میں وہ زیور بیچتا جو میرے پرکھوں کی نشانی تھا اور میری ماں نے چھوڑا تھا۔ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ سلامت شاہ کی نیت خراب ہو گئی ہو، محسن نے کہا، وہ زیور لے کر بھاگ گیا ہو۔ ناممکن تو دنیا میں کچھ نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ سلامت شاہ بے ضمیر آدمی نہیں۔ 10-15 ہزار کے زیور کی خاطر وہ نوکری چھوڑ دے گا اور مجھے مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے زیادہ امکانات مجھے یہ نظر آتے ہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ٹریفک کا حادثہ نہیں، وہ حادثہ جو میرے کسی بھی مددگار کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، خصوصاً اس گواہ کے ساتھ جس کی گواہی پر مقدمے کے فیصلہ کا دار و مدار ہو۔ اس کا پتہ آج نہیں تو کل تک بہرحال چل جائے گا۔ یہ بتا 15 ہزار کے علاوہ کتنے ہوئے؟ 10 ہزار ڈیڈی نے دیے ہیں، وہ بولا، اور کہا کہ تمہاری ممی کو پتہ نہ چلے۔ وہ طنز سے ہنسا۔ یہ ہوئے 25 ہزار۔ تو نے اپنے کسی ذریعے کا ذکر بھی کیا تھا، میں نے کہا۔ محسن کا رنگ ایک بار پھر متغیر ہوا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس ذریعے سے بھی 10 ہزار مل گئے ہیں، اس نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محسن، میں نے کہا، مجھ سے نظر ملا کے بات کر، یہ ذریعہ کون ہے؟ اس کے ذکر سے تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑنے لگی ہیں؟ تو نے قرض لیا ہے کسی سود خور پٹھان سے؟ کوئی چیز گروی رکھی ہے؟ کچھ بیچا ہے؟ تجھے قسم ہے اس دوستی کے رشتے کی، سچ بتا بات کیا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، قسم مجھے فوزیہ نے بھی دی تھی، ایسی کی تیسی تم دونوں کی قسم کی، آخر میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، تو مجھے بتا دے، میں فوزیہ کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ میں نے کہا، اچھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، قسم کھا فوزیہ کی میری دوستی کی، یہ بات تیرے اور میرے درمیان رہے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا، اس کا ذکر تک کسی کے سامنے نہیں کروں گا۔ فوزیہ نے مجھے اپنا تمام زیور دے دیا تھا، وہ منہ پھیر کے بولا، اور کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر سب بیچ دوں مگر تجھے نہ بتاؤں۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک آتشی تیر میرے دل میں پیوست ہو گیا ہے اور اس کی انگارہ نوک میرے دل میں ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے صدمے اور اشتعال کے آتش فشاں کا دہانہ بڑی سخت جدوجہد کے بعد بند کیا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں محسن سے لڑ پڑوں اور اس رقم کی ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کر دوں۔ اس سے کہوں کہ وہ واپس جائے اور 10 کے 12-15 دے کر بھی فوزیہ کا زیور واپس لے آئے۔ محسن، میں نے کہا، تو قسم کھا چکا ہے سکندر۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں۔ اسی وقت میں نے ہجوم میں ایک آشنا صورت دیکھی۔ محسن، میں چلایا، وہ دیکھ ادھر، وہ جو زرد جرسی اور چاکلیٹی پتلون میں ہے، یہ وہی ہے، پکڑ اسے۔ میری بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ زرد جرسی والے نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے مکرانیوں جیسے بال اور کنجی آنکھوں سے زیادہ اس کے دائیں کان میں پڑی ہوئی سونے کی مندری دیکھ کے محسن چونکا۔ مندری والا یک لخت خطرے کے احساس سے مغلوب ہو کے بھاگا۔ محسن نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور لوگوں سے ٹکراتا، دھکیل کر بھیڑ میں سے رستہ بناتا اور راستے کی رکاوٹوں کو پھلانگتا اس کی جانب لپکا، مگر مندری والا ٹیکسی ڈرائیور بہت پھرتیلا تھا اور کچہری کے پرپیچ راستوں سے واقف تھا۔ وہ لوگوں کی اور عدالت کے اہلکاروں کی پرواہ کیے بغیر مختلف کمروں سے گزرا اور محسن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 10 منٹ بعد محسن کو ایک حوالدار نے پکڑ لیا اور وہ بڑی مشکل سے پیچھے چھڑا کے واپس ہوا۔ عدالتوں کو بطور ریس کورس استعمال کرنے کا ہرجانہ 50 روپے ادا کرنے کے بعد وہ نکل گیا۔ یار، وہ ہانپتے ہوئے بولا، اگر تو خاموشی سے بتا دیتا تو میں اس کو پیچھے سے جا کے دبوچ لیتا۔ بس میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے افسوس سے کہا، اب میرا شبہ ایک ناقابل تردید حقیقت میں ڈھل چکا تھا کہ اس مندری والے کا میرے معاملات سے کوئی قریبی تعلق ضرور ہے۔ وہ عدالت کے ریڈر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
مگر ریڈر کے گرد 5-6 آدمی کھڑے تھے، چنانچہ اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ آگے جا کے بات کرے۔ میں ذرا ضبط سے کام لیتا اور محسن کو اشارہ کر دیتا تو وہ چپکے سے پیچھے جا کھڑا ہوتا، یہ بھی سن لیتا کہ وہ کیا کہنے آیا ہے اور پھر اسے پکڑ لیتا۔ خود ریڈر کو بتانا پڑتا کہ وہ کیا چاہتا تھا، مگر میری غلطی سے اس کو فرار کا موقع مل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اب وہ حلیہ بدلے گا، یہ غائب ہو جائے گا، یہ غائب کر دیا جائے گا۔ 10 بجے شیروانی صاحب اپنے دوست کے ہمراہ کار سے اترے اور انہوں نے بڑی شفقت اور محبت سے مجھے تسلی دی کہ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات ایک رسمی ضرورت کے تحت سب کو کہنی پڑتی تھی، ان کو بھی جو واقعی مخلص تھے اور انہیں بھی جو دوست تھے نہ دشمن، مگر یہ بات ہر بار میرے حوصلے کو تھوڑا سا بڑھا دیتی تھی۔